نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحبت صالح را صالح کنند، صحبت طالح را طالح کنند۔ معزز سامعین، اگر دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو وہ کوئی دین کا علم حاصل کر لے یا دنیا کا علم حاصل کر لے، اور جب بالخصوص اس کو اس علم کے اندر عبور آ جاتا ہے اور اس علم کے اندر اس کو کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تعالی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ تو فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے تو اس کو نیک لوگوں کی صحبت میں جانا ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ فرمایا صحبت صالح را صالح کنند، اگر اللہ والوں کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انسان صالح بن جائے گا، اور صحبت طالح را طالح کنند، اور اگر بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو انسان برا بن جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ کہ صحبت صالح ایسی چیز ہے کہ صحبت صالح کے اندر بیٹھنے والا ایک زمانہ، فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت کے اندر کچھ لمحہ، ایک زمانہ، کچھ وقت گزار لیا جائے تو وہ ایسی عبادت سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ عبادت جو دکھلاوے کے لیے ہو۔ اگر وہ 100 سال عبادت کرے لیکن اس کے اندر دکھلاوا ہوگا تو وہ اس عبادت سے نیک لوگوں کی مجلس میں ایک وقت میں، ایک لحظہ، ایک گھڑی بیٹھ جانا یہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ حضور کے صحابہ، جو صحابہ کے مرتبے پر فائز ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو ڈگری ان کو ملی ہے وہ حضور کی صحبت اور مجلس کی وجہ سے ملی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک ساتھ جو خرچ کرے وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن 14ویں صدی کا انسان اگر پورا احد پہاڑ جتنا کوئی چیز خرچ کر دیتا ہے تو وہ اس حضور کے صحابی کے ایک ساتھ جو خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں وجہ یہی ہے کہ صحبت صالح، اور وہ ایسی صحبت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی صحبت صحابہ کو حضور کی صحبت کی وجہ سے اتنا نوازتے ہیں کہ وہ کم خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر زیادہ دیتے ہیں۔ اس طرح اصحاب کہف کا کتا، جو کہ کتا ہے مگر نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا، نیک لوگوں کے ساتھ کہف غار کے اندر چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہاں رہتا ہے، کل قیامت کے دن اسے انسانی شکل کے اندر بنا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالح صرف انسانوں کے لیے نہیں، اگر جانور بھی نیک لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی محروم نہیں کرتے۔ اور یہ تو اصحاب کہف کی بات ہے۔ دین پور شریف خانپور کے اندر صادق آباد کا علاقہ ہے کہ وہاں خلیفہ غلام محمد رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے زمانے میں ایک کتا چلتا ہوا ان کے لنگر خانے کے باڑے کے اندر آ کے رہنے لگا، اور اس باڑے کے اندر رہنے لگا اور جانوروں کے پاس رہتا رہا، اور خلیفہ غلام محمد رحمہ اللہ اس کتے کے لیے لنگر خانے سے روزانہ لنگر بھیجا کرتے تھے۔ صبح بھی اس کو کھانا ڈالا جاتا، شام کو بھی اس کو کھانا دیا جاتا، اور خلیفہ غلام محمد رحمہ اللہ اس کتے کو مسافر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، فرماتے کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس کو کھانا ڈالا کرو۔ بات صحبت صالح کی چل رہی ہے۔ فرمایا کہ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو کتے کو جب صبح کھانا ڈالا جاتا تو کتا کھانا نہیں کھاتا تھا، شام کو کھانا ڈالتے
وہ جی بھر کے کھانا کھا لیتا، سیر ہو جاتا۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت صبح تو کھانا کھا لیتا ہے، شام کو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو صبح کا کھانا سحری کے وقت میں دیا جائے۔ جب صبح کا کھانا سحری کے وقت میں اس کو ڈالا گیا، اس نے سیر ہو کے کھا لیا۔ حضرت کو اطلاع دی گئی کہ حضرت کتے نے سحری کے اندر تو کھانا کھایا لیکن صبح کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو معلوم ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو آئندہ کے بعد رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں کھانا ڈالا کریں گے اور افطار کے بعد کھانا ڈالا کریں گے۔ اسی طرح وہ کتا سحری کے اندر کھانا کھا لیتا، افطاری میں کھا لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے وہ رنگ کیوں نہ پکڑے گا۔ جب ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، وہ رمضان میں روزے کے وقت کے اندر اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر۔ ارے انسان، تو چاہتا ہے کہ تیرے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تیرا اثر و رسوخ پیدا ہو جائے، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ تجھے اچھا انسان سمجھیں، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عزت، قدر اور وقار و اہمیت بن جائے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں جانا ہوگا۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن ان نیک لوگوں میں سے اٹھائیں گے۔ اور اگر نیک لوگوں کی صحبت میں اختیار نہ کی، خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں، تو معزز سامعین، جب کتے نیک اور اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے رنگے جا سکتے ہیں، تو یہ انسان جس کو تمام تر چیزیں، جس کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کو عقل دی، فہم اور فراست دی، اس کو علم دے دیا گیا، اس کو سب چیزیں اس کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دی گئیں، کیوں نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو رنگ لے۔ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جس کے ساتھ انسان دنیا میں محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہم برے لوگوں کی بجائے نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔